حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من بیت الا ملک الموت یقف علی بابہ کل یوم 5 مرات، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کی چھت پر ہر روز 5 مرتبہ ملک الموت آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر گھر پہ جس کا بھی ہو، ہر خاندان کے گھر پہ چھت پہ دن میں 5 مرتبہ ملک الموت آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا فَإِذَا وَجَدَ الْإِنسَانَ قَدْ نَفَدَ أَجْلُهُ، یعنی ہر روز 5 مرتبہ آ کر دیکھتا ہے کہ اس خاندان میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی عمر پوری ہو چکی ہو۔ جب ملک الموت دیکھتا ہے کہ کسی کی عمر پوری ہو چکی ہے، وَانْقَطَعَ أَكْلُهُ، اس کا کھانا پینا بند ہو چکا ہے، دنیا میں اس کی روزی ختم ہو چکی ہے، القا علیہ الموت، کام اس کا یہ ہے ملک الموت کا کہ موت کو اس پر طاری کر دیتا ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، جس طرح کہ کسی کے سر پہ آپ چادر ڈھال لیتے ہیں، اس طرح موت کو وہ ڈھال دیتا ہے اس کے اوپر۔ فَغَشِيَتْهُ قُرُوبَاتُهُ وَغَمَرَتْهُ غَمَرَاتُهُ، اس وقت موت کا رنج اور غم اور سختیاں اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اب سکرات الموت اس کے پاس ہے، اور سکرات موت، موت کی سختیوں کے ساتھ اب یہ شخص جو ہے پنجہ آزمائی کر رہا ہے۔ فرشتہ موت کو اس کے اوپر حاوی کر دیتا ہے، لاغو کر دیتا ہے، تو یہ شخص اب سکرات موت میں ہے۔ فَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّاشِزَةَ شَعْرَهَا، بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، جب یہ بندہ موت کے ساتھ دست و پنجہ نرم کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اہل و عیال عزیز و اقارب کو پتہ چلتا ہے کہ سختی ہو رہی ہے، تو بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بال پریشان کر دیتے ہیں، مثلا کوئی عزیز ہے، کوئی مثلا بیٹی ہے، ماں ہے، مثلا بال پریشان کر دیتا ہے۔ وَالضَّارِبَ وَجْهَهَا، کچھ لوگ منہ پیٹ لیتے ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ملک الموت مشاہدہ کرتا ہے کہ جب میں نے موت کو طاری کیا اس کے اوپر، اب یہ عزیز اقارب دیکھیں، کچھ لوگ بال پریشان کر رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے چہرے پیٹ رہے ہیں۔ الصارخۃ بویلھا، بعض لوگ واویلا اور فریاد کرتے ہیں کہ کس مصیبت میں ہم لوگ گرفتار ہو گئے۔ الباقیۃ بشجوھا، اور بعض لوگ غم میں گریا کرتے ہیں۔ حالت یہی ہوتی ہے گھروں میں جب ملک الموت آ جاتا ہے، اور جبکہ وہ ہر روز آ جاتا ہے اور 5 مرتبہ آ جاتا ہے۔ اب جب کسی کی عمر مکمل ہوتی ہے، خداوند متعال کی طرف سے اذن ہوتا ہے تو وہ موت کو طاری کر دیتا ہے۔ تو اہل و عیال کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ فریاد کر رہے ہیں، کچھ لوگ منہ پیٹ رہے ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، تو اس وقت فرشتہ مرگ کہتا ہے ان سے، فیقول ملک الموت ویلکم، ملک الموت کہتے ہیں افسوس ہے تمہارے اوپر، مما الجزع، کس لیے بےتابی کرتے ہو؟ یہ جو لوگ رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، بےتابی کر رہے ہیں ان سے کہ کس لیے بےتابی کرتے ہو؟ وفیم الفزع، کس لیے گریا کرتے ہو، فریاد کرتے ہو؟ واللہ ما اذهبت لاحد منکم مالا، قسم بخدا میں نے تم میں سے کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا، میں نے کسی کا مال نہیں لیا ہے، تم کس لیے رو رہے ہو؟ ولا قربت له اجلا، موت کو میں نے قریب نہیں کیا ہے، اس کے پاس موت کو میں لے کر نہیں آیا۔ ولا آتیته حتى امرت، تا ان کی خداوند متعال نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں موت کو طاری کر دوں اس کے اوپر۔ کس لیے واویل؟ خداوند متعال کا حکم آیا ہے۔ یعنی کیوں روتے ہو؟ رونا اس بات کی دلیل ہے
کہ ابھی تک یہ شخص روتا ہے تو اس نے موت کی تیاری نہیں کی ہے، اور ہم نے بھی تیاری نہیں کی ہے۔ ہمیں بھی تو ہر حادثے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ باپ اس دنیا سے جا سکتا ہے، ماں بھی اس دنیا سے جا سکتی ہے، اب بیٹے بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ ہر غم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ حادثاتی ہے، ناگہانی ہے کہ اچانک آنے والی چیز ہے، تو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ جب ہم تیار نہیں ہوتے تو پھر اچانک جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم فریاد کرتے ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ موت کو طاری کروں، میں نے تم میں سے کسی کا مال نہیں لیا ہے۔ وَلَا قَبَضْتُ رُوحَهُ حَتَّى اسْتَأْمَرْتُ، میں نے اس کی روح قبض نہیں کی ہے جب تک مجھے حکم نہ ہو۔ حکم ہوا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ تم لوگ کیوں فریاد کرتے ہو؟ احتجاج مت کریں، خداوند متعال کا حکم ہے وَإِنَّ لِي إِلَيْكُمْ عَوْدَةً ثُمَّ عَوْدَةً، ملک الموت کہتا ہے کہ مجھے ابھی بار بار تمہارے پاس آنا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، مجھے اور بھی آنا ہے، ابھی پھر سے آنا ہے، مجھے پھر سے تمہارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ جزا فضا نہ کرو۔ حَتَّى لَا أَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدًا، تا ان کی تم میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ ملک الموت آتا رہے گا، ہر گھر میں روزانہ 5 بار آتا ہے، دیکھتا ہے ہر گھر میں۔ ضروری نہیں کہ ہماری طرح یا کسی پرندے کی طرح آ جائے کہ ایک ایک کر کے آ جائیں۔ اسرائیل جو ہے، ملک الموت کہتا ہے کہ ساری کائنات میرے لیے ایک ہتھیلی کی طرح ہے، سب کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں۔ تو 5 مرتبہ ملک الموت توجہ کرتا ہے ہمارے گھروں کی طرف، کس حال میں ہے یہ لوگ، کس کس نے مرنے کی تیاری کی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس سے غفلت بے وقوفی ہے، اپنی موت سے غافل رہنا بے وقوفی ہے، نادانی ہے، خود کو دھوکہ دینا ہے۔